اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ سوال بھی تھا اور ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ بھی تھا کہ کسی کی 40ویں سالگرہ تھی تو میں نے اس سے کوئی سوال پوچھا، تو وہ جو سوال کا جواب تھا وہ مجھے کچھ سیٹسفیکٹری نہیں ملا۔ میں نے کئی سوال بھی پوچھے کہ شاید وہ سوال پوچھ کے اس کو یہ میری بات سمجھ آ جائے، لیکن نہیں آئی۔ تو میں نے کہا یہ اکثر اوقات لوگ دیکھتے بھی ہیں، میں نے کہا 40 سال کی عمر میں آپ کسی کو سالگرہ کوئی منا رہا ہو تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ 40 سال میں تو فیس بک پہ اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں کہ یار 50 سال کا بندہ 45 سال کا بندہ سالگرہ منا رہا ہے اور بچوں کی طرح بچہ بنا ہوا ہے اور غبارے لگے ہوئے ہیں اور جناب پھونکے مار رہا ہے، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس کی وہ ایک طرف تو یہ ڈیٹا ہے میرے پاس، ایک طرف وہ سوال تھا، ایکسپیرینس تھا، پھر کئی لوگ سوال بھی پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اکٹھے سب کو کر کے ایک ہی جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے 40 سال کی عمر کیوں اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے۔ کہتے ہیں نا بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ ڈاکٹر اسٹیون کووی بھی کہتے ہیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں کہ کام کا آغاز کرو، کام کے انجام کو پہلے دیکھو، آغاز میں ہی انجام دیکھ لو۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو 40 سال کی عمر کیوں اہمیت ہے اور اہمیت کی حامل ہے۔ 40 سال کی عمر میں سالگرہ منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے، یا ایسی سالگرہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، جس طرح بھی اس سے ملتے جلتے سوال جتنے بھی آپ کے ہیں وہ آپ کو سارے کوشش کروں گا، جب آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی تو جواب آپ کو خود سمجھ آ جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ اب اس پہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ بھائی یہ 60 اور 70 جو سا ہے یہ قمری سال ہیں یا یہ جارجین ایئر ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی سال ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو سی ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ 60 سال کی عمر میں ہی ہوئی ہے، اور وہ جو 63 سال ہے وہ شاید اسلامی تاریخ کے مطابق 63 بنتے ہوں، یا چلیں 60 ہی، اگر 63 ہی ہو اس کا مطلب 60 اور 70 کے درمیان ہوئی۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب اسی بریکٹ کے اندر 60-70 کے درمیان آپ کا سب کا وصال ہوا۔ تو یہ چیز تو ایک ہو گئی جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو آپ تو کوئی بات ایسے خود کہتے نہیں تھے۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی امت کی ہماری ایوریج ایج ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ جی کئی لوگ 70 پہ پہنچ جاتے ہیں، 80 پہ پہنچ جاتے ہیں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ 30 پہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 40 پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جواب پھر یہی ہے کہ جو احادیث میں کہا گیا ہے کہ جی میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایوریج ایج کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو اگر آپ معنی دینا چاہیں تو وہ ایوریج یعنی کہ اوسط عمر جون سی ہے اور 60 اور 70 ہے، 60 اور 70 کے درمیان۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جناب 60 اور 70 کہتے ہیں 60 کے بعد بونس ہے، تو اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی اینڈ یہ ہے۔ اچھا، اب جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ عمر میری 60 اور 70 کے درمیان ہے اور 60 سے وہ ریڈ لائن شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 40 کی عمر کی اہمیت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2/3 عمر گزار لی۔ اب آپ کا آخری تہائی عمر شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جی 1/3 رہ گیا ہے، 2/3 پوری ہو گئی ہے، تو اسی لیے 40 کی عمر آپ کو پتہ ہے 40 کی عمر میں وحی بھی آئی، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں آیت بھی ہے ایک سورۃ احقاف کی، میں اس کو آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں
کہ یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب جوان ہونا تو آپ کو پتا ہے 17-18 سال میں 16 سال میں لڑکا جوان ہو جاتا ہے، تو 40 سال جس جوانی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مینٹل ایموشنل اسپریچول ہیلتھ کی بات کی جا رہی ہے، اور یہی آیت آگے سے اس کا معنی بتاتی ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40، یہ جو میں آپ کو پڑھنے کے سنانے لگا ہوں، تو یہ آپ ذرا اس کا ترجمہ غور سے کیے، سورۃ احقاف کی آیت 15 ہے، جہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے تو 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے پروردگار میرے، مجھے توفیق دے کہ جو تو نے احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب اس کو مینٹل اور ایموشنلی اس کی میچورٹی آئی تو اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جس کو میں یہ سمجھتا آیا ہوں کہ میرا یہ رائٹ ہے، یہ میری انٹائٹلمنٹ تھی، اب اس کو یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ چیزیں کہ احسان تھا اللہ کی طرف سے، اب اس کو گریٹفلنس، اس کو شکر آنا شروع ہوا ہے، اس کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے دنیا۔ وہ کسی نے مجھے بتائی ایک بات کہ جناب کسی کے پاس بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا جی میں سیلف میڈ ہوں، تو وہ بندہ کہتا ہے کیا مطلب سیلف میڈ ہو؟ اس نے پھر کہا جی میں سیلف میڈ ہوں، اس نے پورا بتایا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، میں بڑے مشکل حالات سے آیا تو میں سیلف میڈ ہوں۔ اس نے آگے سے کہا اچھا جو تم کہنا چاہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گاڈ میڈ۔ تو بڑی پتہ کی بات ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے گاڈ میڈ، اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی جس نے 40 سال پورے بھی کر لیے ہیں اور جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، تو ایک عمر آتی ہے جس میں اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی میرے انٹائٹلمنٹ نہیں تھی کہ میں 40 پورے کروں۔ لوگ 15-20 میں مر جاتے ہیں بھائی، ماں باپ نہیں ہوتے کسی کے، کچھ کر نہیں پاتا، پڑھائی نہیں ہوتی، ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو 40 میں اس کو ان چیزوں کا جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 40 میں یہ سمجھ آتی ہے اللہ جو تو نے مجھ پر احسان کیے، مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ، ان کا شکر گزار ہے۔ کہ 40 سے پہلے اس کو شاید شکر کرنے کے پیچھے شاید منہ سے تو کہہ دیتا ہے کہ اس کو سینس ہی نہیں سمجھ آتی، وہ جب میچورٹی آتی ہے تو یہ احساس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر۔ تو ایک تو یہ ہے میچورٹی 40 میں یاد۔ دوسری اس آیت میں آگے لکھا گیا کہ میرے ماں باپ پہ کیے ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں۔ آپ یعنی کہ وہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے نیکی بدی کیا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میری آخرت کیا ہے، میں کدھر جانا ہے، میں نے اگلی دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ مجھے نیک عمل کروا دے، اللہ میری مغفرت کروا دے۔ اور یہ بھی ایک مینٹل اور ایموشنل میچورٹی اور اسپریچول میچورٹی کی نشانی ہے کہ اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے عمل کروں، نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ ایک یہ بھی آپ کے دوسرا ایلیمنٹ، یعنی کہ ایک طرف تو وہ اللہ کا شکر گزار ہو گیا، اور نہ صرف اللہ کا شکر گزار بلکہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر اللہ کے سے کر رہا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں جن کو تو قبول کر لے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے میری اولاد میں صلاح پیدا کر دے، بہتری کر دے، ان کو سیدھا کر دے۔ یعنی کہ اپنے لالچ کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ میری اولاد کی صلاح کر دے تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میری اولاد میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، میری اولاد نے جو میری تربیت میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ ان کی تو اصلاح کر دے تاکہ اب یہ میرے لیے میری آخرت بھی خراب نہ ہو اور میری جو زندگی بچی ہے یہ بھی خراب نہ ہو۔ یہ اولاد کی اصلاح کر دے، ان کو ٹھیک کر دے، اللہ ان کوتاہیوں کو دور کر دے۔ اس کو یہ بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کن چیزوں کی، کن نیکیوں کی ضرورت ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اس کے بعد وہ دعا کہتا ہے کہ تاکہ میں تیری طرف رجوع کرتا رہوں۔ آپ سوچیں
کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سے معافیاں مانگتا رہوں یعنی کہ مجھے استغفار کرنے کی، معافیاں مانگنے کی بھی تو توفیق دیے رکھ، اور یہ بھی کہ میں مسلمان رہوں۔ اب آپ سوچیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ احقاف کی آیت میں 15 میں یہ بتا رہے ہیں کہ 40 کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 40 سال میں جس بندے نے یہ پڑھی ہوئی ہے اور اس کو یہ پتہ چلے، تو اس میں اتنے اشارے ہیں کہ 40 میں کیا ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے وہ وہی کر رہا ہے جو کہ وہ 35 میں کرتا تھا، 32 میں کرتا تھا، 33 میں کرتا تھا، اس کے وہی شوق ہیں، وہی اس کے ارادے ہیں، وہی اس کی روٹین ہے، تو پھر سم تھنگ از رانگ، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، اس کو شاید سمجھ نہیں آئی زندگی کی، یا اس کی گروتھ نہیں ہوئی، اسپرچل گروتھ نہیں ہوئی، مینٹل گروتھ نہیں ہوئی، ایموشنل گروتھ نہیں ہوئی، تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھائی 40 میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگوں کو 40 میں اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے کہ بھائی 40 کے اندر اب زندگی ویسی نہیں ہے، اب 40 میں شکر کی زندگی ہے، 40 میں دعائیں ہیں، 40 میں استغفار ہے، 40 کے اندر اللہ سے دعائیں کہ اللہ مجھے مسلمان ہی بن رکھیں، اللہ مجھے میرے اعمال ٹھیک کر دیں، اللہ مجھ سے نیکیاں کروا لیں، اللہ میرا نام میری اولاد میں اصلاح کر دیں۔ اب 40 کے بعد یہ زندگی ہے۔ تو آپ سوچیں جس بندے میں یہ 40 کے اندر چینج نظر نہیں آتی، اس کو پھر وہ کیا یعنی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 40 کے اندر گرو ہی نہیں کر رہا، یہ ادھر کا ادھر ہی ہے، یہ سمجھتا بھی یہ 20 کا ہی ہے، 25 کا ہی ہے، 30 کا ہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 40 سال کی بڑی سگنی، آپ گوگل پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو 40 میں کئی ایسی سٹوریز نظر آئیں گی لوگوں کی جو 40 سال کی ٹرم، ان کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں کیا آئیں۔ کئی کتابیں ایسی جس میں لکھا ہوا ہے 40 کے اوپر کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا ہوا، کس کے ساتھ، لیکن بعض دفعہ ہم وہ چیزیں انٹرپریٹ بھی نہیں کر پاتے اگر ہماری اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اگر ہمارا اندر کا آئینہ نہیں نا بدلا، تو ہمیں آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو پہلا اسپیکٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 40 میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ایک دوبارہ سے اپنی پرسنالٹی کا ری اسیسمنٹ کرنی چاہیے، پوری زندگی کو دیکھنا چاہیے، پیچھے سے کیا کرتے آ رہے ہیں، کیا غلطیاں تھیں، کیا برائیاں تھیں، کیا کس سے معافی مانگنی ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی، شخصیت میں کیا تبدیلی چاہیے، ٹیمپرامنٹ میں کیا تبدیلی چاہیے، اخلاقیات میں کیا تبدیلی چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ میں اپنا وہ جو فائنینشیل فریڈم کا پروگرام ہے اس میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں بھائی کوشش کریں 40 سال کی عمر میں فائنینشیلی فری ہو جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں اگر تاریخ پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی آنے کے بعد کام نہیں کیا، میں نے کہا ورکنگ فار منی اس طرح نہیں کیا، تو صاحب آج کے دور میں تو وہ پاسبل نہیں ہے انلیس کوئی آپ کو کوئی چلا رہا ہو، تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ آپ 40 تک فائنینشیلی فری ہو جائیں، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لیں، تاکہ 40 کے بعد جب آپ کی زندگی کی آخری دہائی ہے اس میں جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں وہ کر سکیں، ری اسیسمنٹ کریں، ری پوزیشن کریں اپنے آپ کو، لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی صحت کا دھیان کریں، اللہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں، اخلاقیات پہ کریں، تعلقات دیکھیں، فیملی کے جھگڑے ختم کریں، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کریں، تو یہ ایک طرح سے اس وقت پھر سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ وہی روٹین چلتی جا رہی ہے پہیے کی طرح، زندگی آپ کی گزر رہی ہے، گھومی جا رہا ہے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اچھا، جب آپ یہ 15 نمبر آیت پڑھ لیتے ہیں تو 16 نمبر آیت کے اندر بڑا انٹرسٹنگ اس کا اینڈ بتایا گیا کہ اگر آپ یہ 40 میں کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو 16 نمبر آیت کہتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی چیزیں، یہی لوگ ہیں، یہ کیے بغیر ان کی باقی لوگوں کے نیک عمل بھی قبول نہیں ہوں گے، اور یہی ہیں وہ جن کو بہشتوں میں شامل کیا جائے گا اور ان کے گناہوں سے اللہ درگزر کرے گا، اور سچے وعدے کے مطابق ان سے جو کہا گیا ہے وہ پورا ہوگا۔ اب آپ سوچیں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا سچا وعدہ ہے کہ میں انہی لوگوں کو جنہوں نے یہ نیک عمل کیے ہیں انہی کو قبول کروں گا، اور انہی کو بہشتوں میں شامل کروں گا، اور انہی کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا سٹرانگ ریوارڈ ہے اور کتنی سٹرانگ انڈیکیشن ہے۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس کو یہ ہے اینڈ اور یہ 40 میں کرنا ہے
40 کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ اس کا انڈا ہے، تو آپ سوچیں اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن پھر وہی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم ان بات کو سمجھیں۔ ایک طرف ایک پاپولر اپینین ہے، ایک معاشرہ بھاگی چلی آ رہا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی باتوں سن کے بعد مجھے لگا تو صحیح کہ عمر ہے ان کی، لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی میری 70 سال عمر ہے۔ اور بھائی 70 سال کی عمر میں وہ مجھ سے سوال اس طرح کے پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ اس عمر میں یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ان سے شاید کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، یا ان کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ وہ چپ ہو گئے، وہ بالکل گمسم ہو گئے کہ یار یہ زندگی میں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے جو انہیں روز پھونک دیتے تھے کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ دبئی کیوں نہیں چلے جاتے، آپ کینیڈا کیوں نہیں جاتے، آپ آسٹریلیا کیوں نہیں جاتے، آپ یہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے، آپ وہ کیوں۔ ان کو کسی نے پہلے یہ بتایا کہ بھائی آپ 70 سال کے ہیں، اتنی زندگی آپ نے محنت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو بلس کیا ہوا ہے، آپ کو فکر فاقہ نہیں ہے، آپ اس وقت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری ذمہ داریاں آپ کی پوری ہو چکی ہیں، اب آپ کچھ لائف وہی کیوں گزارنا چاہتے ہیں جو ابھی اول تو پہلے آپ نے اتنے سال 30 سال گزار دیے، 40 سے 70 کے آپ ہو گئے، 30 سال آپ نے وہ زندگی گزار دی، تو آپ کو تو یہ 40 سال کی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے تھی۔ چلیں اب دیر آئے درست آئے، اب آپ کو 70 میں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اب آپ اور کیا کریں۔ تو یہ ایک آپ کے معاشرے کا اثر ہے، معاشرہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، معاشرے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مرتے دم تک وہ ہوس ہماری کم نہیں ہوتی، وہ لائف ختم نہیں ہوتی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور بھاگ دوڑ، اور کس لیے؟ جو کمایا ہے بھائی وہ کھا تو لو، وہ آرام تو کر لو، اس کو انجوائے تو کر لو، اللہ سے آخری زندگی کے 6 سال گزار لو، بجائے اس کے کہ بھاگی جا رہے ہیں اور بینک بھرے ہوئے اور چیزیں بھری چھوڑ کے اولاد کو دے گئے، اور اپنی زندگی میں اپنا مال بھی انجوائے نہیں کیا۔ تو یہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخری یہ 40 اور 60 آخری جو ایک تہائی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 60 سال کی، جس کا مفہوم یہ حدیث کا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دے دے، اس کو یعنی کہ 60 سال تک اس کو موت نہ آئے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہونی۔ Allah will not accept the excuse of any person whose instant of death is delayed till he is 60 years of age۔ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ شاید 60 سال کی عمر میں معافی بھی نہیں ہونی، کیونکہ پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ عمر 60 سے 70 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 60 تک جو پہنچ جائے معافی اسے پہلے مانگ لو، تو یہ 10 سال تو بھائی معافیاں مانگنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایک، اگر یہ ساری حدیثوں کو آپ اکٹھا کر لیں تو اس سے یہ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ زندگی جو سی ہے، یہ آخری تہائی کیسے گزرنی چاہیے۔ سیڈلی ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ امیدیں ہیں، خواب بکتے ہیں، خواب دکھائے جاتے ہیں، ایمبیشنس لوگوں کے بڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے ایمبیشن ہونا، ایمبیشن دکھانا چاہیے، لیکن ہر عمر میں وہی ایمبیشن شو نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ ایمبیشن آپ کا بدل جانا چاہیے نا۔ فرض کریں گے آپ کا پہلے 20 سال کے اندر ایمبیشن کچھ اور تھا، اگلے 10 سال میں ایمبیشن کچھ اور تھا، پھر 40 والے دہائی میں ایمبیشن اور تھا، 50 کی دہائی میں ایمبیشن اور ہونا چاہیے، 60 کی دہائی میں ایمبیشن اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا وہی ایمبیشن جو 20 سال کی عمر میں تھا، 30 میں تھا، 40 میں تھا، وہ بدلا ہی نہیں، اٹ شوز کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوئی، آپ کی مینٹل ایموشنل میچورٹی نہیں آئی، اسپریچول گروتھ نہیں ہو رہی، کہ آپ کی زندگی وہی چل رہی ہے جو کہ پہلے چلتی آ رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی دے، بہتر دے، اچھی دے، لیکن ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، کسی کو ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ آنا ہے یا نہیں آنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے اور ابھی ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہم مغفرت مانگ سکتے ہیں، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، تو ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو بھی ہلے گلے میں اور اسی زندگی میں گزارتے ہیں، بعد میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمیں پہلے کسی نے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کے مت انسپائر ہوں جن کو آپ کو لگے کہ دنیاوی طور پہ تو یہ بہت آپ کو لگے کہ جی دے آر گڈ ٹو بی ود، دے آر جالی ٹو بی ود، دے آر ہیپی ٹو بی ود، آئی انجوائے دیئر کمپنی، دے آر ویری ایمبیشیس، یہ دنیا کے ورڈ ہیں۔
یہ دنیا کے ورڈ ہیں. یعنی کہ آپ سوچیں ایک 20 سال کا 30 سال کا لڑکا شاید تھوڑا سا اگریسو آپ کو اچھا لگتا ہو, جس کو آپ ڈائنامک کہتے ہیں, لیکن 60 سال کا بندہ میرا نہیں خیال کہ ڈائنامک اس طریقے سے ہونا چاہیے. اٹ ڈزنٹ مین کہ جی اس کی وہ ہو. آپ خود سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے, 40 سال کی زندگی آپ نے کیسے گزاری, اور 50 میں اور 60 میں آپ نے زندگی کیسے گزاری. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کچھ اور نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ ایمبیشن بدل گیا تھا. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایمبیشن ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایمبیشن ہے, لیکن وہ بدل جانا چاہیے. لائف کے ٹارگٹس بدل جانا چاہیے, لائف کے آبجیکٹیوز بدل جانے چاہیے, لائف کی روٹین بدل جانی چاہیے, لائف بیہیویئرس بدل جانے چاہیے, ایٹیٹیوڈ بدل جانے چاہیے. ملنے ملانے والے بدل جاتے ہیں, ایک کا دوست یار بدل جاتے ہیں آپ کے ساتھ, جو وہی رہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جن کی گروتھ ہوئی ہو. تو یہ ہے سگنیفیکنس جناب 40 کی. تو اس آخری تہائی کو مس نہ کریں, اور آگے پیچھے لوگ جو ان سے ان کو بھی ایجوکیٹ کیا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے, اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو 40 و 60 کے لیے, اور جو اس تہائی کا مقصد ہے ان کو وہ مقصد تک پہنچائے, ان کے وہ دعائیں کو قبول کرے. جزاک اللہ.